السلام علیکم، میں ہوں شمع انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر میرا چینل ہسٹری آف اسلام میں سیرت و تاریخ انبیاء علیہ السلام۔ میرے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ پیش ہے سیرت حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس بن متی بنی اسرائیل کے انبیاء مرسلین میں شمار کیے جاتے ہیں، جو کہ پیغمبر بنا کر نینوا یعنی موصل میں مبعوث کیے گئے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے۔ ترجمہ: اور بے شک یونس بھی رسولوں میں سے تھا۔ سورہ صافات آیت 139۔ یونس علیہ السلام پر کوئی کتاب نازل نہیں کی گئی، بلکہ آپ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر تھے۔ آپ مدتوں اپنی قوم میں وعظ اور تبلیغ کرتے رہے، مگر ان میں سے جب کوئی بھی شخص ایمان نہیں لایا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے ان پر عذاب نازل کرنے کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنے کا وعدہ کیا۔ جب اس عذاب کے نازل ہونے کا وقت آیا تو آپ رات کے وقت شہر سے باہر چلے گئے۔ صبح ہوتے ہی پورے شہر کے اوپر لال رنگ کا بادل چھا گیا، جس سے چنگاریاں نکلنے لگیں۔ شہر والوں نے یونس علیہ السلام کو اس غرض سے تلاش کرنا شروع کیا کہ اگر وہ ملیں تو شہر کے لوگ ان پر ایمان لاتے اور توبہ کرتے، لیکن وہ نہیں ملے۔ وہ شہر کی سرحد سے غصے کی وجہ سے باہر جا چکے تھے۔ تب ان کے بادشاہ نے شہر کے لوگوں سے کہا کہ اگر یونس علیہ السلام تمہارے درمیان سے چلے گئے ہیں تو کیا ہوا؟ اللہ تو تم سے نہیں گیا ہے، چلو شہر کو چھوڑ دو اور میدان میں چل کر توبہ کرو۔ چنانچہ سارے شہر والے بادشاہ کے کہنے پر شہر چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں اور مویشیوں تک کو لے کر میدان میں آ گئے اور 3 دن تک سجدے میں پڑے رہ کر اپنے گناہوں اور کفر کے لیے اللہ سے توبہ کرتے رہے۔ آخر چوتھے روز ان کی دعا قبول ہوئی اور یہ عذاب ان پر سے اٹھا لیا گیا۔ یہ پہلی قوم تھی جس پر اللہ کی طرف سے آیا ہوا عذاب ان کے توبہ کرنے پر واپس ہو گیا تھا۔ ادھر اللہ کے حکم سے شہر والوں پر آیا ہوا عذاب ٹل گیا اور ادھر یونس علیہ السلام شہر سے نکل کر دریا پر پہنچے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی بیچ دریا میں پہنچی تو طوفان میں پھنس گئی۔ یونس علیہ السلام کے اس طرح بستی چھوڑ کر چلے جانے سے اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوا۔ اللہ اس واقعے کی تفصیل قرآن پاک میں بیان کرتا ہے۔ ترجمہ: اور مچھلی والے کو جب چلا غصہ ہو کر، پھر سمجھا کہ ہم نہ پکڑ سکیں گے اس کو، پھر پکارا ان اندھیروں میں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو غم سے نجات دیتے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت 87-88۔ اس تفصیل یہ ہے کہ یونس علیہ السلام بستی والوں سے غصہ ہو کر دریا پر پہنچے اور کشتی میں سوار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس فعل سے ناراض ہوا کہ آپ نے اللہ کا فیصلہ آنے تک انتظار نہ کیا اور بستی چھوڑ کر چلے آئے۔ جب کشتی بیچ دریا میں پہنچی تو تیز ہواؤں سے گر گئی اور ڈوبنے کو ہوئی۔ کشتی کے دوسرے مسافروں نے یہ سمجھا کہ کشتی میں کوئی غلام ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے۔ کشتی والوں نے سب کے نام کی قرعہ یعنی پرچی ڈالی، اس وجہ سے کہ جس کے نام کی پرچی نکلے وہ کشتی کا بوجھ کم کرنے کے لیے دریا میں کود جائے۔ جتنی بار پرچی ڈالی گئی ہر بار یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ آخر آپ دریا میں کود گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو اپنے پیٹ میں رکھ، یہ تیری روزی نہیں بلکہ تیرا پیٹ ہم نے اس کا قید خانہ بنایا ہے، اس کو اپنے اندر حفاظت سے رکھنا۔ اس وقت یونس نے اللہ کو پکارا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ یونس علیہ السلام 40 روز تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اس کے بعد اللہ نے آپ کی دعا قبول کی۔ 41ویں دن مچھلی نے اللہ کے حکم سے آپ کو کنارے پر اگل دیا۔ آپ 40 دن تک دریا کے کنارے پڑے رہے کیونکہ آپ میں چلنے پھرنے کی طاقت باقی نہیں رہ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے آپ کو روزی پہنچاتا رہا۔
جب آپ میں چلنے پھرنے کی طاقت آ گئی تو آپ اسی بستی کی طرف واپس ہو گئے جہاں سے غصہ ہو کر چلے آئے تھے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت بیان کی جائے گی۔